الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ نام ہے کہ اگر ہم ان لوگوں کی فہرست بنائیں جنہوں نے اسلام کے لیے، دین کے لیے، شریعت کے لیے بے انتہا قربانیاں دی، اور اس فہرست میں اگر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہ لکھا جائے تو وہ فہرست ادھوری ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا تھا، اور اس فتنے کو اللہ رب العزت نے آپ کے ذریعے سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور اس فتنے کے لیے اور اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو قربانیاں دیں وہ بڑی دلچسپ قربانیاں ہیں، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے آپ کو قبر میں کیا دیا، آخرت میں کیا دیا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نوازا، وہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں آئندہ بیان کروں گا۔ لیکن آج آپ کی خدمت میں ایک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے بچپن سے ہی نوازا تھا۔ آپ کا جو بچپن بھی گزرا ہے وہ بہت پاکیزہ گزرا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے جو حافظہ دیا تھا وہ بہت تیز دیا تھا، حتیٰ کہ لکھا ہے کتابوں میں، مورخین نے لکھا ہے کہ 4 سال کی عمر کے اندر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کو حفظ کر لیا تھا۔ آج ذرا میرے دوستو ہم ذرا سوچیں کہ ہمارے گھر کے اندر جو 4 سال کے بچے ہوتے ہیں ان کو بولنا ٹھیک سے نہیں آتا ہے، اور وہاں پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی عظیم نعمت کو اپنے سینے میں لے کر گھومتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حافظہ عطا فرمایا تھا۔ آپ بڑے ہوتے ہیں، بڑے ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو بہت عظیم صفات سے نوازا۔ زہد، دنیا سے بے رغبتی، اللہ رب العزت نے آپ کو بہت عطا فرمائی تھی، حتیٰ کہ خود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا وہ دن خوشبوؤں سے لبریز ہوتا ہے جس دن میرا ہاتھ خالی ہو، یعنی جس دن میرے ہاتھ میں کچھ نہ ہو وہ دن میرے لیے خوشبودار ہوتا ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ جس دن ہمارے ہاتھ میں پیسے ہوتے ہیں، ڈالرز ہوتے ہیں، پاؤنڈز ہوتے ہیں، یوروز ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں پراپرٹی ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دن ہمارا اچھا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ آخرت کے کھانوں اور لباس کے مقابلے میں دنیا کے کھانوں اور لباس کی کیا حیثیت ہے، دنیا کی زندگی تو چند روز کی ہے۔ جود و سخا اللہ رب العزت نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بہت عطا فرمایا تھا۔ ہارون کر کے ایک شخص ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے ان سے کہا کہ میرے ہاتھ خالی ہے، مجھے کچھ دے دیجئے، میری مدد فرمائیے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت مجھے 5 درہم دیے، اور 5 درہم دیتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا، میرے بھائی میرے پاس اس وقت یہی 5 درہم ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، اگر اس سے زیادہ ہوتے تو میں آپ کو ضرور دے دیتا۔ تواضع، انکساری، عاجزی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بے انتہا عطا فرمائی تھی۔ میرے اور آپ کے جیسے لوگ نہیں تھے میرے دوستو، وہ لوگ ہمارے اندر تو تھوڑی سی کچھ بات آ جاتی ہے نا تو وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ سنیں، ان کے شاگرد یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل جیسا کوئی بندہ نہیں دیکھا ہے، میں 50 برس ان کی خدمت میں رہا ہوں، انہوں نے کبھی بھی ہمارے سامنے اپنی نیکی کی بات نہیں کی ہے، اپنی خوبیوں کا کبھی تذکرہ نہیں کیا ہے کہ میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں نے یہ کام کیا۔ میں نے 50 برس میں کبھی یہ چیز نہیں دیکھی ہے۔ اتباع سنت حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اندر بہت تھا، بہت آپ سنت کا اتباع کرتے تھے۔
ابو زہرہ مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسا متبع سنت کوئی بندہ نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ جو کام بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو زندگی میں، وہ کام زندگی میں بھی ایک مرتبہ کر لوں۔ جب آپ پشنا لگوانے کے لیے جاتے تھے، حجامہ کرنے کے لیے جب جاتے تھے، تو حجامہ کرنے والے کو آپ 1 دینار دیا کرتے تھے اور یوں فرمایا کرتے تھے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں دے رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پشنا لگوایا اور جس نے پشنا لگایا تھا آپ نے اس کو 1 دینار دیا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو باندیوں سے کوئی رغبت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے ایک باندی خریدی تھی اور آپ کی بیوی کی اجازت سے خریدی تھی، اور آپ نے اپنی بیوی کو بتایا تھا کہ مجھے باندی سے کوئی رغبت نہیں ہے، لیکن خرید اس لیے رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی باندی رکھا کرتے تھے، تو میں سنت کی اتباع میں یہ عمل کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ کی بیوی نے آپ کی مدد کی کہ آپ کر سکتے ہیں، آپ رکھ سکتے ہیں، مجھے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہے، اور سنت کا اتباع کرنا یہ آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا جذبہ اور ایک بہت بڑا مقصد ہوا کرتا تھا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب مرض الوفات میں تھے، جب آپ کی وفات کا وقت قریب تھا، تو بہت تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت۔ میرے دوستو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سکرات کی تکلیف سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بہت تکلیف ہوتی ہے بندے کو، تو آپ اس عالم میں بھی کراہتے نہیں تھے، چونکہ آپ سمجھتے تھے کہ تکلیف کے اندر کراہنا یہ خلاف سنت عمل ہے، اور آپ ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اسلام اور سنت کے اوپر خاتمہ عطا فرما۔ عبادت کا شوق آپ کے اندر بہت تھا، اور نماز تو پڑھنی ہے، لیکن با جماعت نماز کا اہتمام یہ آپ کے اندر بہت تھا۔ جب آپ کو جیل میں ڈالا گیا اور جب آپ کو کوڑے مارے جا رہے تھے، تو آپ کا جو جسم ہوتا تھا وہ خون سے لہو لہان ہو جاتا تھا۔ ایسے عالم کے اندر بھی آپ نے ایک بندے کو نماز پڑھانے کے لیے آگے کیا اور فرمایا کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھاؤ، میں آپ کی اتباع کے اندر نماز پڑھوں گا۔ ایسے عالم کے اندر بھی آپ نے سنت کا اتباع نہیں چھوڑا، با جماعت نماز نہیں چھوڑی۔ آج میں اور آپ ذرا ہم دیکھ لیں میرے دوستو کہ ہماری نمازوں کا حال کیا ہے اور ہماری جماعتوں کا حال کیا ہے۔ نوافل کا بہت اہتمام کرتے تھے، ساری عمر میں کبھی بھی آپ نے تہجد نہیں جانے دی ہے۔ قرآن مجید کے اندر آپ کو بہت رغبت تھی، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ 7 دن کے اندر قرآن کریم کو ختم کرنے کا آپ کا معمول تھا۔ صدقات میں، خیرات میں آپ بہت آگے تھے، روزوں کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ قید خانے میں جب آپ تھے، جب جیل میں تھے، تو سحری کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے آپ پانی سے روزہ رکھتے تھے، اور بیت اللہ کا حج جو آپ نے کیا ہے وہ 5 مرتبہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا، اور آخرت کا تصور بہت تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں پکڑ نہ کر لے اس کا ڈر بہت تھا، اور آپ کی مجلس کے اندر اکثر و بیشتر قیامت کا تذکرہ بہت ہوتا تھا۔ آج میری اور آپ کی جو مجلسیں ہوتی ہیں نا، اس میں آخرت کی باتیں تو بہت کم ہوتی ہے، دنیا کی باتیں میرے دوست تو بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس کے اندر میدان محشر کی بات ہوتی تھی، جنت اور جنت کی نعمتوں کی بات ہوتی تھی، آخرت کے عذابات اور آخرت کے جو عذاب اور جہنم میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کیے ہیں اس کا تذکرہ بہت زیادہ ہوتا تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے اپنے زمانے کے اندر مقبولیت بہت دی تھی، اور مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ آپ کے ایک معاصر ہے، آپ کے ایک ہمعصر ہے حضرت امام قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک بہت پیارا جملہ کہا، فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے وہ محبت کرتا ہے، تو وہ سمجھ لینا کہ وہ بندہ سنت کا اتباع کرنے والا ہے۔ اور ایک دوسرے عالم ہیں احمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ جس شخص کو تم حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر برائی سے کرتے ہوئے سنو، تو اس کے اسلام کو شک کی نظر سے دیکھنا۔ کیا مطلب ہے؟ مسلمان ہو، دل میں ایمان ہو، اسلام اس کے پاس موجود ہو، اور وہ بندہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت سے بغض رکھے، دشمنی رکھے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور دشمنی ان سے وہی رکھ سکتا ہے جو اسلام کی نعمت سے محروم ہو۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو میرے دوستو مقبولیت عطا فرمائی تھی۔ اور امام علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے استاذ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو جو غلبہ دیا ہے اور اس دین کی حفاظت کا جو کام لیا ہے وہ 2 شخصوں سے لیا ہے، اور تیسرا اس میں ان کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ارتداد کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام لیا، اور فتنہ خلق قرآن کے موقع کے اوپر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام لیا ہے، ان 2 کے برابر اور کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اب میں آتا ہوں اصل واقعے کے اوپر۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لوگوں کی زبان کے اوپر ایک جملہ مشہور تھا۔ لوگ اکثر اپنی زبان پر یہ جملہ رکھتے تھے، احمد بن حنبل رجل صالح، احمد بن حنبل رجل صالح۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیک آدمی ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیک آدمی ہیں۔ میں جو واقعہ بیان کرتا ہوں یہ واقعہ بذات خود میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے، لیکن معتبر، مستند اور قرآن و حدیث اور تفسیر کا علم رکھنے والے، گہرائی سے علم رکھنے والے ایسے حضرات سے میں نے یہ واقعہ ضرور سنا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں بہت مقبول تھے، بہت مشہور بھی تھے، لیکن وہ زمانہ آج کا زمانہ نہیں تھا۔ لوگ نام سے تو ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، لیکن شکل سے جس نے دیکھا وہ پہچان لیتا تھا، لیکن جس نے دیکھا نہ ہو وہ نہیں پہچان سکتا تھا۔ آج کل کا زمانہ کیا ہے کہ کسی کا ایک فوٹو کلک کر دو، دنیا میں آپ کسی بھی جگہ پر ہو وہاں پر بندے کو پہچان لیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سفر کے لیے نکلے، سادہ لباس میں آپ تھے، بہت عمدہ لباس اور بہت ایک عالمانہ شان کا جو لباس ہوتا ہے وہ آپ نے نہیں پہنا تھا۔ ایک مسجد کے اندر آپ گئے، عصر یا ظہر کے وقت آپ قریباً پہنچے ہوں گے، تو امام صاحب سے جو وہاں کے مسجد کے امام تھے، تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے یہاں پر رات کو رکنا ہے، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ تو مسجد کے امام نے کہا، وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہے، یہ اتنی بڑی شخصیت ہے، نام سنا ہوگا لیکن شکل سے نہیں پہچانتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو رکنا ہو تو رک جانا، لیکن عشاء کے بعد آپ یہاں پر نہیں رک سکتے ہیں، یہ ہماری مسجد کا اصول ہے، یہ رول ہے، آپ کو رات کو رکنے کی اجازت نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، چلو عشاء کے وقت تک دیکھ لیتے ہیں، بعد میں جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز بھی آپ نے پڑھ لی، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی جو تصنیف و تعلیف کا جو کام تھا اس کام میں مشغول ہو گئے۔ امام صاحب آپ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ چچا، آپ کو میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہاں پر رات کو رکنے کی اجازت نہیں ہے، آپ یہاں سے نکل جاؤ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے منت سماجت کی کہ بھائی رات کا وقت ہے، سردی کا موسم ہے، میں کہاں جاؤں گا، آپ مجھے رات کو رکنے کی اجازت دے دے، مجھے صبح میں سفر کے لیے نکلنا ہے، میں صبح میں نکل جاؤں گا یہاں سے۔ بہت اصرار کرتے رہے، مناتے رہے، لیکن مسجد کے امام صاحب نہیں مانے۔ بالآخر وقت کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مسجد کے امام نے دھکا دے کر مسجد سے نکال دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ باہر آ گئے اور مسجد کے آگے ایک جگہ پر بیٹھ گئے۔ وہاں پر سامنے سے ایک بندہ گزر رہا تھا، اور وہ بندہ تھا روٹی پکانے والا۔ وہ رات کو روٹی پکاتا تھا، دن میں اس کو بیچ دیتا تھا، اور اسی کے اوپر اس کا گزران چلتا تھا، اسی کے اوپر اپنی زندگی وہ گزارتا تھا۔ لیکن تھا وہ بڑا نیک، بہت صالح تھا، اللہ کا ولی تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ کوئی پردیسی بندہ ہے، سردی کا موسم ہے، باہر بیٹھا ہوا ہے، چلو میں ایک کام کرتا ہوں، اس کو میں اپنے گھر پر لے جاتا ہوں، اس کی مہمان نوازی کروں گا، رات کو میں اس کا خیال رکھوں گا، اور صبح میں اس کو جہاں پر بھی جانا ہوگا اس کو میں چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ اس نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے گھر پر لے لیا کہ آپ چلے ہمارے ساتھ۔ وہ بندہ بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ کھلایا، مہمان نوازی کی، رات کو لوٹا رکھ دیا تہجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے کہ آپ کو صبح میں اٹھنا ہو، تہجد میں اٹھنا ہو،
میں آپ کے لیے لوٹا رکھ لیتا ہوں، آپ اس سے وضو فرما لیں۔ رات گزر گئی، کھانا وغیرہ کھا لیا، تہجد وغیرہ پڑھ لی۔ جب صبح ہوئی اور نکلنے کا ارادہ جب آپ کر رہے تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، تو دل میں سوچا کہ چلو اس بندے کا میں شکریہ ادا کر لوں کہ اس نے رات بھر مجھے اپنے گھر پر رکھا، اس نے میرا خیال رکھا، مہمان نوازی کی میری، تو شکریہ تو بنتا ہے۔ تو آپ اس کے پاس گئے، وہ بندہ ذکر کر رہا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بندہ روٹی پکاتے پکاتے بھی اپنی زبان سے ذکر وغیرہ کر رہا تھا۔ تو وہ بندہ سامنے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو یوں کہتا ہے کہ حضرت، میں جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ میری ہر دعا قبول کر لیتا ہے، میری آج تک کوئی دعا رد نہیں ہوئی ہے۔ وہ بندہ مستجاب الدعوات تھا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے اس کو یہ بھی پوچھا تھا کہ آپ کی زندگی کی کوئی تمنا ہو تو بتاؤ، کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، میرے لیے کوئی کام ہو تو آپ مجھے بتا دو۔ تو پھر اس نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی کوئی دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میری وہ دعا قبول کر لیتے ہیں، بس میری زندگی کی ایک دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھائی وہ تیری کون سی دعا ہے جو قبول نہیں ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہے، بہت بڑے فقیہ ہے، بہت بڑے مفسر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے دربار میں بہت مقبولیت دی ہے، بہت بڑے عالم دین ہے۔ میری زندگی کی ایک تمنا ہے کہ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے میری ملاقات ہو جائے۔ میں وہاں پر جا نہیں سکتا ہوں، اگر میں چلا بھی گیا، وہ تو بہت بڑے عالم دین ہے، پتہ نہیں لوگ مجھ جیسے غریب بندے کو، مجھ جیسے فقیر بندے کو، مجھ جیسے مزدور بندے کو وہاں پر کوئی جانے بھی دے گا یا نہیں جانے دے گا۔ بس میری زندگی کی آخری تمنا ہے، ایک خواہش ہے، ایک آرزو ہے، ارمان ہے میرے کہ زندگی میں ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، خدا کے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری یہ بھی دعا قبول کر لی ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ حضرت کیسے؟ میں نے تو کبھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا بھی نہیں ہے، میں نے تو کبھی ان کی زیارت بھی نہیں کی ہے، میں تو کبھی ان کی خدمت میں گیا بھی نہیں ہوں، میری ملاقات نہیں ہوئی ہے، کیسے میری امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی اور آپ کہتے ہیں کہ میری وہ بھی دعا قبول ہو گئی ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی یقین مان لے، تیری یہ بھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لی ہے۔ اللہ رب العزت نے تیرے در پر لانے کے لیے مجھے اپنے در سے دھکا دے کر نکالا ہے۔ میرے دوستو ذرا سوچے تو صحیح، اس بندے کی خوشیوں کا منظر کیا ہوگا، اس کی خوشیوں کی انتہا کہاں پر پہنچی ہوگی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو زندگی کی جو تو تمنائیں کرتا تھا، میں وہی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہوں۔ میرے دوستو، یہ آپ کی زندگی ہے اور آپ کی زندگی کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ یہ میں نے ایک حصہ بیان کیا ہے، اب آئندہ حصے میں بیان کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کن آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا تھا، کیا آزمائش آپ کے اوپر آئی تھی، اور اس کے بدلے میں قبر میں اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صلہ کیا دیا۔ یہ بڑی دلچسپ گفتگو ہے اور بڑی دلچسپ باتیں ہیں۔ ہم دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔